بیسکلی کہانی کا جو آغاز ہے وہ تو ویسے تو کئی سال پرانا ہے، بٹ اگر آپ ریسنٹ حال میں دیکھیں تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ ہمارے مشہور جو فیملی ولاگرز ہیں، جن کا میں فی الحال نام لے دیتا ہوں، جن میں ڈکی بھائی بھی ہیں، جن میں رجب بٹ ہیں، جن میں اسٹرالوجی نام سے کچھ بہنیں ہیں وہ ہیں، اور دیگر کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، ان کا آپس میں کچھ معاملات یوں چلے کہ کچھ لوگوں نے ان کو ایکسپوز کیا، اور ان کے ایکسپوز ہونے پہ نا کافی بدماشیاں بھی شروع ہو گئیں۔ بندے کسی کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کسی کو یہاں سے ملک سے بھگا دیا، کسی کے ابا جان کو اٹھا کے لے گئے، مطلب یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور آپس میں نا ایک ٹرف وار ٹائپ کی چیز شروع ہو گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ 3 ہمارے جو بھائی ہیں، ایک ڈکی بھائی، ایک رجب بٹ، اور ایک اور جن کا نام ندیم نانی والا ہے، یہ لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی کورس بھی لانچ کیا۔ اچھا، ان کو اس کورس میں بھی بیک لیش ملا، اس پہ بھی کئی لوگوں نے ویڈیوز بنایا کہ بھئی یہ کون سا کورس آپ جو ہے نا بیچ رہے ہیں، جو کہ آپ یوٹیوب الگوریدمز اور ان چیزوں کے اوپر اور فلانا، کہ آپ لوگوں کا کیا کلیم ٹو فیم ہے کہ آپ اس قسم کا کورس پڑھائیں۔ سو خیر، اس پہ بھی کافی بیک لیش ہوا، بٹ آئی تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ فیملی ولاگنگ کے جو نیگیٹو اثرات ہیں جو کہ سوسائٹی پہ ہو رہے ہیں وہ کتنے سنگین ہیں۔ اور اس میں میرے سامنے جو 4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی ڈسکشن کھولتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دی انفلکس آف یا دا اوور فلو آف ٹریشی کائنڈ آف کانٹینٹ۔ ٹریشی کانٹینٹ سے میرا مراد ہے وہ کانٹینٹ جو لو آئی کیو کانٹینٹ ہے، مطلب اس میں کوئی یعنی انٹیلیجنس کی بات یا کوئی پروڈکٹیو بات یا کوئی خیر کی بات نہیں ہے، مطلب کوئی آپ ناچ رہے ہیں یا ٹھمکے لگا رہے ہیں یا مطلب چیپ حرکتیں کر رہے ہیں یا آپ وہی جو لپ سنک ویڈیوز ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کئی کانٹینٹ جو ہے بڑا شیم لیس بھی ہے، کئی کانٹینٹ ایسا جو بڑا کرنج قسم کا کانٹینٹ بھی ہے کہ آپ کہتے ہو یار مطلب واٹ از دس۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کا کانٹینٹ جب معاشرے میں آپ ڈال دیتے ہو اور میسز یعنی ملینز میں یہ کانٹینٹ ویو ہو رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہوتا ہے۔ پہلا ہمارا جو ٹارگٹ یہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے اور جو کہ ایک پریسیڈنس ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یار یہ کوئک رچ ہونے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی آپ کو وداؤٹ اینی اسکل، وداؤٹ اینی ریئل ٹیلنٹ، وداؤٹ اینی ریئل ایجوکیشن، آپ اپنے آپ کو میڈیا پہ لے کے آئیں، تھوڑے سے اوپر سے بغیرتی کا تڑکا لگا دیں، اور جلدی آپ امیر ہونے کی کوشش کریں۔ سو اس سے کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، جہاں پہ آپ یہ پریسیڈنس لاتے ہو کہ ہارڈ ورک اینڈ جو ریئل جابز ہیں یا ورک ہے وہ چیزیں جب آپ پیچھے کر دو اور یہ کہو کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اس طرف آنا شروع کرے، تو کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو مینی اسٹیٹسٹکس a lot of this content، بیکاز میں نے کہا نا اتنا کرنج ورتھی اور اتنا لو آئی کیو ہے اور اتنا سلیپ اسٹک ہے کہ اس کی جو آڈینس ہے وہ 5 سال سے 15 سال تک کی عمر کے لوگ ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ بھی جو ذرا تھوڑا سا بھی میچور ہوگا نا وہ اس کانٹینٹ سے کبھی بھی اٹریکٹ نہیں ہوگا۔ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ، یعنی کیا کر واٹ آر یو شوئنگ ایکچولی۔ سو دس از ناٹ سم تھنگ کہ کوئی بندہ تھوڑا سا بھی انٹیلیجنٹ ہوگا، تھوڑا سا بھی عقل سمجھ والا ہوگا، تھوڑا سا بھی میچور ہوگا، وہ اس کانٹینٹ کو دیکھ کے محظوظ ہو، اٹس ناٹ پاسبل۔ سو یہ چھوٹے بچے بیچارے، آپ کو پتہ ہے ہم خود بھی بچپن میں چھوٹے تھے تو ہم لوگ نا کسی کے منہ پہ کسی نے پائے مار دیا تو ہمیں بڑا فنی لگتا تھا، کوئی بندہ پھسل گیا گر گیا تو ہنسا کرتے تھے، بٹ ایز یو گرو اپ تو آپ کہتے ہیں یار کم آن، دس از ناٹ سم تھنگ ٹو لاف آن، بیچارہ اذیت میں ہے، بیچارہ کسی تکلیف میں۔ سو یہ اس قسم کے جو فضول پرینکس وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ چھوٹی عمر میں تو شاید آپ کو سوٹ کرتے ہوں، ایز یو گرو اپ ان کی کوئی ویلیو وہ نہیں رہتی۔ تو اس سے جو سیکنڈ پوائنٹ وہ تھا کہ ایک کوئک رچ والا آن ویری ویری لو لیول اسکیل کے اوپر کوئک رچ ہونے کا چیز۔ تیسری چیز، اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلیئر کٹ حرام اور مکروہ کے زمرے میں آتی ہیں، جس میں بے حیائی بھی ہے، پھر اس میں گیمبلنگ بھی آ جاتی ہے جی، بیٹنگ کو پروموٹ کرنے والے کئی ان میں سے انفلوئنسرز ہیں، پھر بری زبان استعمال کرنا، اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ٹک ٹاک لائیو کی تو اس میں گندی زبان استعمال کرنا، مطلب جو لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں وہی کرنا۔ تو یہ تیسری بات ہے کہ کئی کانٹینٹ اس میں بہت حرام اور مکروہ کے زمرے میں آئے گا۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو اس پورے مسئلے میں نظر آتی ہے وہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کی فیملی کی جو اپنی سینکٹیٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، آپ اپنے پورے گھر والوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، ابا جان کو، سب کو آپ ایکسپوز کر رہے ہو۔ اور شروع ہمیشہ یہ بڑی پیار محبت سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جی ابھی میری امی جو ہے وہ دعا کر رہی ہیں اور فلاں جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہے، کرتے کرتے جو ہے وہ ناچ گانا اور انتہائی فوش کانٹینٹ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آج کا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے وہ آئٹمز ہیں جن پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سو لیٹس بگن ود دا فرسٹ ون وچ از دا انفلکس آف ٹریشی کانٹینٹ۔ کیا ہمارے پاس